اب انسانی دماغ کس طرح انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ کس طرح اپنے چیزوں کو سیٹ کرتا ہے، یا جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ کس طرح سوچ اس کی ڈیولپ ہوتی ہے؟ وہ کوئی سوچے اندر سے لے کر نہیں آتا، ماں باپ بہن بھائی چاچا تایا ماموں اس کو سکھاتے ہیں، اس کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ یہ بیٹا یہ کر لو یہ کر، ان چیزوں میں ان کی بنیادی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی جو سوشل لائف ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے دماغ میں یہ چیزیں پیار محبت والا جذبات جا رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ انہیں سختی کرتے ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ دنیا میں سختی بھی ہے، جب آپ پیار سے دیکھتے ہیں تو بچوں کو پتا لگتا ہے کہ دنیا میں پیار بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں بچوں کے دماغ میں جا رہی ہوتی ہیں۔ پھر اس پہ بہت سارے اسکالرز جس طرح سگمنڈ فرائڈ نے، ایرک ریکسن نے بچوں کی نفسیات پر، بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ ڈسکشن کی ہے، اور قرآن پاک نے بھی اس بارے میں بہت ساری انفارمیشن ہمیں دی انسانی نفسیات کے حوالے سے، جس طرح کہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، کہ نفس امارہ ہمیشہ انسان کو برائی سکھاتا رہتا ہے۔ یہ وہ نفس تھا جب حضرت یوسف اسلام نے پناہ مانگی کہ نفس امارہ تو ہمیشہ انسان کو برائی سکھاتا رہتا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو میں نہ بچتا۔ نفس لوامہ ہے، یہ وہ نفس ہے، یہ انسان کی وہ عقلی ذہنی سٹیج ہے کہ جب انسان برائی کرنے کے بعد بھلائی کا سوچتا ہے اور اپنے آپ کو کوستا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد ہے نفس مطمئنہ، کہ آپ اپنے کام پر اور اپنی نیکیوں پر اور اپنی زندگی پر مطمئن ہو گئے اور آپ نے کرنی ہی نیکی ہے، تو آپ نے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا اور اپنی نفی کر دی اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار دی، تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ نفس ہمارا برائی سکھاتا ہے، لوامہ آپ کو کبھی برائی کبھی نیکی وہ آپ کو پیشمان کرتا ہے، اور نفس مطمئنہ آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ کی مرضی کے سامنے آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے۔ اب جب انسانی دماغ انفارمیشن لیتا ہے، وہ ساری انفارمیشن باہر سے لیتا ہے، اچھائی اور برائی دونوں انفارمیشن باہر سے ملتی ہیں، دونوں طرح کے اچھے اور برے تجربات وہ گزرتا ہے۔ جب اس کے سامنے ایک سچویشن آتی ہے تو اس کو پروسیس کرتا ہے، اب وہ ان تجربات کی روشنی میں اس کا دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر اسے کوئی غلط کام ہو گیا ہے تو وہ انفارمیشن جو ہوتی ہیں وہ پروسیس کرتا ہے، پروسیس کرنے کے بعد یا تو وہ معافی مانگ لیتا ہے، یا اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگتا ہے، یا دوسری طرف وہ ہٹ دھرمی پہ قائم ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور انکار کر دیتا ہے کہ اس نے وہ یہ کام نہیں کیا۔ کیوں؟ دونوں بندوں کے یہ تجربات مختلف تھے، دونوں کی سوچیں مختلف تھی، دونوں کے ساتھ سیم واقعہ ہوا، لیکن دماغ نے پروسیس کیا، پروسیس کرنے کے بعد جو رزلٹ ملے انسان کو جو اس نے دیے، ایک نے غلطی تسلیم کی اور معافی مانگی اور دوسرے نے جھوٹ بولا اور ہٹ دھرمی پر قائم ہوگا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان تجربات کرتا ہے نا اس کے ذمہ پروسیس ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو انفارمیشن پروسیس تھی شروع دن سے تھی، جس طرح کہ شیطان ابلیس کو اللہ نے کہا کہ اس انسان کو سجدہ کرو تو اس نے نہ کیا، اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا تجربات تھے، اس نے کیا اندازہ لگایا اور انفارمیشن کو پروسیس کیا اور اس نے رزلٹ دے دیے۔ اب آدم علیہ السلام کے جو مائنڈ میں تھا، اللہ جانے کیا مائنڈ میں تھا، اس کے شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس بے شمار نعمتیں ہوں جنت کے اندر، تو نعمتوں کی وجہ سے اسے نادم اور شرمندہ ہونا پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنے احسان کیے، اتنی مہربانیاں کی اور میں نے اللہ کی نہ مانی اور پشیمان ہوا، غلطی کر بیٹھا، پشیمان ہوا، نادم ہوا اور معافی طلب کر لی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اسی طرح جو انسانی دماغ پروسیس کرتا ہے انفارمیشن کو، وہ اس کے تجربات ہوتے ہیں، اس کی باتیں ہوتی ہیں، اس کا نالج ہوتا ہے کہ اس نے کیا پڑھا ہے، کیا سیکھا ہے لوگوں سے، اس کے تجربات میں کیا چیزیں آئی ہیں، اس کے بعد وہ انسانی دماغ ان چیزوں کو پروسیس کرتا ہے۔ اور جب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، تو وہ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید اس سچویشن میں مجھے جھوٹ سے فائدہ ہوگا تو اس سچویشن میں بھی میں جھوٹ سے فائدہ اٹھا کے اپنے لیے کچھ فائدے اکٹھے کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو چیزیں ہیں اور آپ کس طرح ان چیزوں کو، ہمیں اچھائی اور برائی کا پتہ ہوتا ہے۔ جب انسانی دماغ چیزیں پروسیس کرتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے اور یہ صحیح ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ غلط کام کو ترجیح دیتے ہیں یا غلط کام کر لیتے ہیں۔
وہ یہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں معاشرے کے اندر وہ غلط چل رہی ہوتی ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر میں صحیح کروں گا تو ہو سکتا ہے میں اس سے نقصان کو بھگتنا پڑے گا، اور یہ اگر غلط کروں گا تو مجھ سے فائدہ بھی ہوگا اور میری جان میں خلاصی بھی ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں انسانی دماغ پروسیس کرتا ہے، اور انسانی دماغ کو جب تک مثبت، پازیٹیو، ہمدردی، پیار والے جذبات باہر سے نہیں ملیں گے وہ آگے نہیں پروسیس کرے گا۔ اگر اسے کسی نے معاف نہیں کیا ہوگا تو وہ کسی کو معاف نہیں کرے گا، اگر اس کو کسی نے موقع نہیں دیا ہوگا تو وہ کسی کو موقع نہیں دے گا۔ ہاں کوئی ہمت والا ہے اور ان چیزوں کو جذب کرتا ہے، ان چیزوں کو نگیٹ کرتا ہے، ان خیالات کو نفی کرتا ہے کہ نہیں یار اگر لوگ ظلم و زیادتی بدتمیزی کر رہے ہیں تو میں لوگوں کے ساتھ نہ ظلم و زیادتی کروں گا، نہ بدتمیزی کروں، کوشش کروں گا کہ میں صبر کا ہاتھ، اپنی برداشت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑوں۔ تو یہ ہے انسانی دماغ۔ اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ انسانی دماغ کو باہر سے کیا مل رہا ہے آج کے دور میں، جس طرح کہ آج سنڈے ہے، چوتھا روزہ مبارک ہے، 2021 ہے۔ آج باہر سے انسانی دماغ کو کیا مل رہا ہے؟ اس کے گھر سے، اس کے معاشرے سے، اس کے دوستوں سے، اس کے آفس سے، اس کی ورک پلیس سے، اس کی نیچر آف جاب سے، کیا چیزیں، کیا ان سے تجربات اس کی دماغ میں داخل ہو رہے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد کیا وہ صحیح ریئیکٹ کر رہا ہے یا اس کا ریئیکشن غلط ہے؟ یہ آپ نے لوگوں نے مجھے بتانا ہے۔ شکریہ۔